بسم الله الرحمن الرحیم. البرز چینل کے اسٹوڈیو سے میں علی کمال قزلباش آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور البرز کی وسعتوں کا آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں ادب ثقافت خصوصاً جو ہے ہمارے ہاں اس کے حوالے سے متنوع پروگرام ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہمارے برادر ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ ایران سے تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سیاسر ان کا نام ہے، سیستان بلوچستان یونیورسٹی زاہدان میں پروفیسر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک ادارہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹس کونسل ہماری اصطلاح میں حوزے ہنری کہتے ہیں، ذرا وسیع پیمانے میں ہے، جس میں ادب، ثقافت، تاریخ ان پہ کام کیا جاتا ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ تشریف لائے ہیں پاکستان کوئٹہ ایک عالمی کانفرنس کے سلسلے میں۔ تو ان سے ذرا ان کے اس سفر کے آمد کے حوالے سے اور ان کا جو ادارہ ہے وہاں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سلام آقای دکتر، خوش آمدید شما در استودیوی شبکه البرز. آقای دکتر، اول اگر شما، من ذکر کردم حوزه هنری را و استاد دانشگاه هم هستی، یه معرفی کوتاه از حوزه هنری که هدف و کارای این حوزه هنری چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه بینندگان عزیزی که شبکه البرز رو میبینن و ممنون و سپاسگزارم از دعوتتون و همچنین جا داره همین ابتدا تشکر کنم از میزبانی عزیزانی که در این چند روزه هم خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر کویت و همچنین فعالان فرهنگی، هنرمندان و مردم عزیز و خوب و دوست داشتنی و همسایه ما در شهر کویتی ایالت بلوچستان. خب هدف حضور ما شرکت در مراسم بزرگداشت مفاخر ادبی مشترک پارسیگوی بلوچستان در ایران و پاکستان که خب به حمدالله برنامه‌ای بود که در پاسداشت این مفاخر برگزار شد و یکی از برنامه‌ها و اتفاقات خوب فرهنگی و هنری بود که سالها ضرورتش احساس میشد و به حمدالله این گام با موفقیت برداشته شد. خب حوزه هنری یکی از نهادهای من اینه برای دوستان کمی توضیح بدم. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرے آنے کا مقصد کوئٹہ اس کانفرنس یہاں ایران کا بلوچستان اور پاکستان کے بلوچستان کے مشاہیر کے اعتراف میں ایک کانفرنس خانہ فرہنگ ایران کوئٹہ میں فارسی اکیڈمی کے تعاون سے منعقد ہوئی تھی۔ اس میں تشریف لائے تھے کہ جس میں ہمارے بلوچستان کے 4 بڑے شعراء میر گل خان نصیر، ملا سلام شیزئی، محمد علی اختیار اور ملا محمد حسن براوی شامل تھے، اور اسی طرح زاہدان کے ایک بڑے شاعر کا وہ تھا۔ اس حوالے سے کانفرنس تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کانفرنس میں آئے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں منتظمین کا، اور اس طرح کے کانفرنسوں کی ضرورت ہے۔ آقای دکتر، درباره حوزه هنری شما می‌خواستید بفرمایید. بله، حوزه هنری یکی از نهادهای تخصصی هنر در کشور ایران هست که فعالیت‌های هنری گسترده‌ای رو در واقع داره. در کنار برگزاری رویدادهای در واقع هنری شامل جشنواره‌های متعدد در سطح استانی، ملی و منطقه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی در تمامی رشته‌ها و مراکز هنری حوزه هنری به هر حال در جریان است. همچنین حوزه هنری در زمینه تولیدات هنری هم مراکز
قابل توجه و برجسته‌ای داره، از سازمان سینمایی سوره حوزه هنری گرفته تا انتشارات سوره مهر تا مراکز تخصصی مثل مرکز هنرهای تجسمی، نمایشی، آفرینش‌های ادبی. همه اینها با زیر مجموعه های مثلا وقتی سازمان سینمایی سوره رو مثال میزنیم، از تولیدات انیمیشن تا تولیدات فیلم داستانی بلند تا تولیدات کوتاه مثل فیلم 100 داستانی کوتاه، همه اینها رو به هر حال شامل میشه. بخش قابل توجهی از تولیدات هنری در کشورمون ایران توسط حوزه هنری انجام میشه. خب ما فرصت رو غنیمت شمردیم برای توسعه تبادلات فرهنگی. دکتر من این نکاتی رو توضیح بدم. ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ ان کا جو آرٹس کونسل ہے حوزے ہنری، اس کی کام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ادب ثقافت کی ترویج اور خدمت کرتے ہیں، اور ادبی ثقافتی تاریخ کے حوالے سے بھی ہمارا کام ہے، جس میں ہم کتابوں کی اشاعت، اہم کتابوں کے ترجمے اور علاقے کی جو موضوعات ہیں ان پہ تحقیقی کتابیں لکھوانا، اسی طرح فلم بنانا اور ڈاکومنٹریز بنانا جو ملک کی، علاقے کی اور ایران میں جو رہنے والے اقوام ہیں ان کی تاریخ کو محفوظ کریں، ان کے ثقافتوں کو محفوظ کریں۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ مرکزی آفس حوزہ ہنری کا تہران میں ہے، زاہدان میں اس کی برانچ ہے، جو باقاعدہ زاہدان میں جو وہاں وہ رہتے ہیں بلوچ اور سستانی دیگر اقوام رہتے ہیں، کہ ان کی جو مشاعر ہیں، ان کی تاریخ کو ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان آئے، یہاں کانفرنس میں شرکت آپ نے کی، حوزہ ہنری کے حوالے سے آپ کے کیا ارادے ہیں، پاکستان آنے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تشریف آوردید، اهداف شما اینجا چه هستین مثلا؟ بله در این چند روزه به حمدالله توفیق شد که یه بازدیدی از برخی از مراکز فرهنگی و هنری شهر کویت داشتم. خب از دانشگاه‌های کویت مثل دانشگاه بیوتمز و همچنین اداره کل فرهنگی کویت و دیدار با هنرمندان رو در واقع داشتیم و اینها با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود و محورهای تعامل با هنرمندان و نهادهای فرهنگی هنری کویت صورت گرفت که انشالله بنا شده با همکاری همدیگه و در کنار همدیگه رویدادهای آموزشی و همچنین ورکشاپ‌های آموزشی ناظر به تولید اثر هنری با همکاری دیگه اینها انشالله هم در کویت و هم با میزبانی استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زادان و البته سایر شهرها انشالله در ماه‌های آتی و در آینده نزدیک انجام بشه و با هم دیگه تعاملات هنری رو توسعه بدیم. تشکر آقای دکتر۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں بلوچستان آنے کا مقصد، کوئٹہ آنے کا مقصد ہمارا دراصل یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جن موضوعات پہ کام کر رہا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس پہ زیادہ اس میں وسعت آ جائے، بڑے پیمانے پہ ہم کام کریں۔ ہم جو سرحدی یہ دو صوبے ہیں، ہماری ثقافتیں، ہماری تاریخ، ہماری روایت بہت مشترک ہے، تو ہم یہاں آئے ہیں، یہاں بیوٹیم یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا ہے، اور ادارہ ثقافت جو ہے، محکمہ ثقافت کے ڈائریکٹر اور ان کے عملے اور آرٹسٹوں سے یہاں کے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، یہاں کے اہل قلم سے، رائٹر سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ تو ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ہم ان موضوعات پہ مل کے کام کریں، مشترکہ، ہم کوئٹہ میں، بلوچستان میں، یہاں بھی مشترک پروجیکٹ ہم سائن کریں، اس پہ کام کریں، اور اسی طرح یہاں کے جو اہل قلم ہیں، آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، ان کو ہم دعوت دیں، زاہدان آئے، وہاں ان کے ساتھ مل کے ہم کچھ پروجیکٹ فلم سازی کے حوالے سے ہو، تحقیق کے حوالے سے ہو، اس کو ہم انجام دیں۔ تو اس طرح یہ کام زیادہ وسیع پیمانے پہ ہوگا۔ آقای دکتر تشکر که وقت در اختیار شبکه بارز گذاشتید.
انشالله ما هم امیدواریم که این سفر شما سفر پربار و پربرکتی باشه و بتوانیم همکاری‌های فرهنگی و هنری بین این دو کشور داشته باشیم و این کارا بیشتر گسترده شود. بسیار تشکر از تشریف آوری شما. خواهش میکنم. خیلی من هم ممنون و متشکرم، هم از شما هم از مردم خوب بلوچستان، بالاخص کویت، باز به طور اخص هنرمندان اون و خانه فرهنگ ایران در کویت. امیدوارم که انشالله در کنار هم دیگه اتفاقات خوب هنری، علل خصوص تولیدات خوب هنری مشترک رو با هدف ایجاد همدلی و دوستی بیشتر بین دو کشور رو محقق کنیم इंशाल्लाह। इन्होंने भी यही नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि मुझे उम्मीद है, मुझे खुशी ये भी है कि मैं यहाँ के आर्टिस्टों से मिला, फ़नकारों से मिला और खाने फ़रंग ईरान का बहुत खुशी शुक्रिया कि उसने ये मौका फ़राहम किया और हम इस काम को इंशाल्लाह मिल के आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने, हमारे सामीन ने वक्त दिया, नाज़रीन ने वक्त दिया, इस प्रोग्राम को सुना, हम आपके मशकूर हैं। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।